یہ مہینے حرمت والے کون سے ہیں؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے۔ اور اس محرم کے بارے میں حدیث مسلم کی ہے، فرمایا، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے بعد سب سے فضیلت والا جو مہینہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ اللہ کا مہینہ محرم ہے۔ وافضل الصلاۃ بعد الفریضہ صلاۃ اللیل، اور سب سے زیادہ فرض نماز کے بعد اگر کوئی افضل نماز ہے تو وہ تہجد کی نماز ہے، رات کے وقت پڑھی جانے والی نفلی عبادت ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ما رأیت النبی یتحری صیاما یوم فضلہ علی غیرہ الا ھذا اليوم یوم عاشوراء۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، میں نے اللہ کے نبی کو رمضان کے علاوہ کسی اور دن اتنی اہمیت اور اتنی اہتمام کرتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا اللہ کے نبی نے رمضان کے بعد اگر کسی کا کیا ہے تو وہ یہی حرمت والا محرم مہینہ ہے اور یوم عاشوراء ہے۔ اور اس عاشوراء کے بارے میں جو 10 محرم ہے، اس کی اہمیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے بھی پہلے کی تھی۔ اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں، کانت قریش تصوم عاشوراء، قریش کے قبیلے کے لوگ عاشوراء کے دن روزہ رکھتے تھے جاہلیت کے زمانے میں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ روزہ رکھتے تھے، عاشوراء 10 محرم کا روزہ۔ فلما ہاجر المدینہ، جب ہجرت کی مدینہ کی طرف، صامہ، اس کا روزہ رکھا، وامر بصیامہ، اور اس کے روزہ رکھنے کا صحابہ کو آپ علیہ السلام نے حکم بھی دیا۔ فلما فرض شہر رمضان، اس کے بعد جب رمضان کا مہینہ فرض ہو گیا، آپ علیہ السلام نے فرمایا، من شاء صامہ ومن شاء ترکہ، جو چاہے یہ روزہ رکھے اور جو چاہے اس روزے کو چھوڑ دے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اسی طریقے سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے اور بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ فرمایا، جب عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، جب اللہ کے نبی مدینہ آئے اور یہودیوں کو دیکھ کر روزہ رکھتے تھے تو پوچھا کہ یہ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو فرمایا، یہودی کہنے لگے، ہم موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے فرعون سے نجات دی تھی، تو اس وجہ سے ہم اس خوشی میں یہ روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، فَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَىٰ بِمُوسَىٰ مِنْكُمْ، ہم زیادہ حقدار ہیں موسیٰ کے اور ہم زیادہ اس کی عزت احترام کرتے ہیں، ہمارا زیادہ حق ہے کہ ہم بھی یہ روزہ رکھیں۔ تو آپ علیہ السلام نے بھی روزہ رکھا اور صحابہ نے بھی روزہ رکھا۔ اس روزے کی فضیلت یہ ہے، ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا نبی کریم نے، یکفر السنۃ الماضیہ، یہ گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور مسلم کی حدیث نمبر 1134 حدیث نمبر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہودی اور عیسائیوں سے کی مخالفت کا جب حکم دیا گیا تو اس کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا اس 10 محرم کے روزے کے بارے میں، فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ، اگر آنے والا سال اگلا ہوا اور میں رہا زندہ تو انشاءاللہ ہم صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ، ہم 9 محرم کا روزہ رکھیں گے۔ تو 10 محرم کا یہودی رکھتے تھے فرعون کی سے نجات کی خوشی میں، نبی کریم نے بھی رکھا، لیکن بعد میں جب مخالفت کا حکم آیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں 9 محرم کا روزہ رکھوں گا۔ کچھ بھائی کہتے ہیں کہ 9-10 کا رکھ لیا جائے یا 10-11 کا، لیکن اللہ کے نبی کی مسلم کی حدیث واضح طور پر اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ 9 محرم کا روزہ رکھنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے اس محرم کے 10 محرم کے روزے کی یا عاشوراء کے روزے کی جو اہمیت ہے، اس کا تعلق موسیٰ علیہ السلام سے اور فرعون سے ہے، نہ کہ حسین ابن علی سے، کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی کریم نے جو روزہ رکھا یہ حسین ابن علی کی شہادت ہوئی اس وجہ سے روزہ رکھا گیا، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ نبی کریم نے فرمایا کسی کے مرنے پر کسی کو بھی چاہے یہ حق نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے اوپر سوگ منائے، سوائے بیوی کے کہ وہ اپنے شوہر کے مرنے پر 4 مہینے 10 دن تک وہ سوگ منا سکتی ہے۔ فرمایا نبی کریم، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 204 میں،
والذین یتوفون منکم، اور جو لوگ وفات پا جائیں، ویذرون ازواجا، اور وہ بیویوں کو چھوڑتے ہیں، تو یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشر، کہ ان کو چاہیے وہ 4 مہینے 10 دن تک وہ عدت گزاریں اور سوگ منائیں، اور اس میں نہ وہ نئے کپڑے پہنیں، نہ وہ بناؤ سنگار کریں، اور نہ وہ کسی شادی میں شرکت کریں۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں آپ علیہ السلام نے فرمایا اربع فی امتی من امر الجاہلیہ، 4 چیزیں ایسی ہیں جو میری امت میں ہوں گی اور وہ جہلیت کے دور کی چیزیں، اور فرمایا لا یترکوہن، میری امت کے لوگ اس کو چھوڑیں گے نہیں۔ وہ کیا ہے؟ الفخر فی الاحساب، اپنے خاندان پر فخر کرنا، والطعن فی الانساب، دوسرے کے خاندان پر طعن و تشنیع کرنا، والاستسقاء بالنجوم، اور ستاروں کے ذریعے بارش کو طلب کرنا، والنیاح، اور چیخنا چلانا اور رونا دھونا کرنا اور نوحہ کرنا۔ اور فرمایا نبی کریم نے الناحیۃ اذا لم تتب، رونے والی چیخنے والی اگر نہ ہی توبہ کرتی ہے تو تقام یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کو اٹھایا جائے گا، وعلیہا سربال من قطران ودرع من جبر، تو اس کے اوپر گندک کی چادر اور اس کو پہنائی جائے گی، تارکول کی قمیض اور خارش کا لباس اس کو پہنایا جائے گا۔ یہ مسلم کی حدیث نمبر 934 حدیث نمبر ہے۔ اس طرح بخاری کی حدیث نمبر 1294 میں اللہ کے نبی نے فرمایا لیس منا من لطم الخدود، میری امت سے وہ نہیں ہے جو اپنے گالوں کو پر چماٹے مارے، وشق الجیوب، اور اپنے گربانوں کو پھاڑے، ودعا بدعوت الجاہلیہ، اور ایسی پکار کرے جیسے جاہلیت کی پکار ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں فرمایا آپ علیہ السلام نے المیت یعذب ببکاء اہل المیت، میت کے گھر والے اگر چیخ و پکار کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے مرنے والے کو تکلیف اور عذاب دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے نبی کریم کے بیٹے کی جب وفات ابراہیم کی ہوئی تو آپ علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ نبی کریم نے سے صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی آپ رو رہے ہیں؟ فرمایا آپ علیہ السلام نے اس رونے کا تعلق دل سے، غم دل میں ہے تو اس کی وجہ سے آنکھوں کا تعلق دل سے ہے اور آنکھیں اس وجہ سے اشک بار ہیں، لیکن رونا آواز سے، چیخنا چلانا، اپنے اوپر زیادتی کرنا، اپنے آپ کو مارنا، یہ اسلام کا طریقہ نہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے تو آپ علیہ السلام نے قبر پہ دیکھا ایک عورت کو، وہ رو رہی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اصبری صبر کر صبر کر۔ اس نے کہا یہ میرا مرا ہے، اگر آپ کا مرتا تو آپ کو پتہ چلتا۔ جب لوگوں نے اس کو کہا کہ اللہ کے نبی تھے جس کو آپ نے یہ بات کہی ہے، تو اللہ کے نبی کے پاس وہ عورت معذرت کے لیے آتی ہے، تو نبی کریم نے فرمایا الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر وہی ہوتا ہے جو صدمے کے وقت ہو، جو موقع پر ہو، صبر اس کو کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ قرآن میں ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ یسألونک عن الشہر الحرام، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں حرمت والے مہینے کے بارے میں، قتال فیہ، کہ اس میں لڑائی کرنا کیسا ہے، جنگ کرنا۔ قل آپ کہہ دیجئے قتال فیہ کبیر، اس مہینے میں لڑنا بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ وصد عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے روکنا، وکفر بھی، اور انکار کرنا اس سے، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام حرمت والی مسجد سے، واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ، اور اس سے کسی کو نکالنا بیت اللہ سے، یہ اللہ کے نزدیک اور زیادہ بڑا گناہ ہے۔ والفتنۃ اکبر من القتل، اور فتنہ جو ہے وہ قتل سے بڑھ کر ہے۔ ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم، یہ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے کہ تمہیں اب تمہارے دین سے ہٹا دیں۔ تو یہ حرمت والا جو مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر ہمیں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اللہ کے نبی کے طریقے پر چلنا چاہیے۔ اب اس مہینے کے اندر آپ نے دیکھا کچھ لوگ نبی کے نواسے حسین ابن علی کی محبت کے اندر، ان کی چاہت میں اس حد تک غلو کرتے ہیں کہ وہ اللہ اس کے رسول کو اس سے غافل ہے۔ کیا آپ اندازہ لگائیں، لوگ حسین ابن علی کی شہادت نبی کے نواسے کی ہوئی، اور اس مہینے میں صحابہ کرام کو سب و شتم کیا جاتا ہے، برا بلا کہا جاتا ہے۔ اس مہینے میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو لوگ ننگے پاؤں گھوم رہے ہوتے ہیں 2-2 3-3 دن، یہ اللہ کے نبی کا طریقہ نہیں ہے۔ اسی طرح لوگ پوچھو تو کہتے ہیں ہم حسین ابن علی کے غلام ہیں۔
کچھ لوگ ایسے ہیں جو شربت پلا رہے ہوتے ہیں کہ حسین ابن علی پیاسے مرے تو شہید ہوئے تو ہم بھی شربت پلائیں گے تاکہ اس سے ہمیں ثواب ملے گا۔ یہ سب وہ چیزیں ہیں جو لوگ نیکی سمجھ کے کرنے کی سوچ رکھتے ہیں۔ پھر لوگ مزار بناتے ہیں، تعزیے بناتے ہیں، اس میں جھولے ہوتے ہیں۔ اندازہ لگائیں ہندو جو ہے مندروں کے اندر آپ جا کر آپ نے اگر دیکھا ہو تو وہاں پر وہ اپنی منت مانگنے کے لیے گٹھائیں باندھتے ہیں دھاگے کی، اور خود میں نے بھی دیکھا ہے، آپ نے بھی غور کیا ہوگا، اسی معاشرے میں ہوتا ہے کہ لوگ تعزیے کے اوپر جا کر وہاں پر اپنی منت مانگتے ہیں۔ نبی کریم نے فرمایا من نظر لغیر اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی نظر مانی تو اس نے شرک کیا۔ اور ایسے بھی لوگ ہیں کہ وہاں پر جو ہے منت مانگتے ہیں آنکھ بند کر کے، جو پھل ہاتھ میں آیا وہ پھل نہیں کھاؤں گا جب تک کہ میری یہ نظر پوری نہ ہو۔ لوگ ایسے بھی ہیں کہ اپنی تمنا خواہش پوری نہیں ہوئی تو اس لیے وہ حسین ابن علی کے نام سے ایک کڑا پاؤں میں باندھ دیتے ہیں، کیوں کہ بھائی جب تک کہ میری نظر پوری نہیں ہوگی میں اس کو کھولوں گا۔ نبی کریم نے فرمایا من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ یا کوئی ڈوری یا کوئی چیز ایسی باندھی تو اس نے شرک کیا، اس کا تعلق پھر اللہ سے نہیں ہے، اسی سے۔ تو آپ اندازہ لگائیں۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں آتا ہے، ایک صحابی آیا نبی کے پاس، اس نے کہا اللہ کے رسول میرے والد کی وفات ہو گئی ہے، میرے والد نے نظر مانی تھی کہ بھائی میرے والد نے کہ مقام بوانا پر میں 100 اونٹ کو میں ذبح کروں گا۔ تو اللہ کے نبی کیا میں ذبح کروں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تو وہاں ذبح نہ کر، اور لا طاعۃ فی معصیۃ الخالق، اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی فرمانبرداری اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اگر کسی شخص نے اللہ کی نافرمانی کی نظر مانی ہے تو اس کو چاہیے وہ نظر توڑ کر وہ کفارہ ادا کرے، اور نظر کا کفارہ کیا ہے؟ منت مانگنے کا، یہ جو قسم کا کفارہ ہے، 3 مسکینوں کو کھانا کھلائے تو یہ اس کے لیے نظر کا یہ قسم کا کفارہ ادا ہو جاتا ہے۔ لیکن میرے بھائیو دوستو، اسی طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا لوگ اس مہینے میں جو خرافات کرتے ہیں ان کو دیکھنا بھی گناہ ہے۔ یہ آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ ان کی حوصلہ افزائی والی بات ہے۔ لوگ اس حد تک اپنے جسموں پر چھریاں چلا رہے ہیں، اور یہ لوگ کون ہیں؟ یہ نماز پڑھنے والے لوگ ہیں، یہ اللہ کے نبی کے ماننے والے ہیں۔ اللہ کے نبی سے جو محبت کرتا ہے وہ نماز پڑھتا ہے۔ یہ 5 نمازیں جنگ کے موقع پر معاف نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی نے جنگ جہاد ہو رہا ہے وہاں پر بھی نماز نہیں چھوڑی، آدھا لشکر نماز پڑھ رہا ہے، آدھا لشکر دشمن سے لڑ رہا ہے۔ نبی کریم نے ایسے بھی نماز پڑھی ہے کہ جنگ ہو رہی ہے اور جنگ کرتے ہوئے نماز پڑھی، صحابہ کے خون بہہ رہے ہیں لیکن صحابہ نے نماز نہیں چھوڑی۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ لوگ جو حسین ابن علی نبی کے نواسے کی محبت میں اپنے جسموں کو پھاڑ رہے ہیں، مار رہے ہیں، ان میں سے آدھے سے زیادہ وہ لوگ ہیں جو تنخواہ دار ہوتے ہیں، جو پیسے پر بلائے گئے ہوتے ہیں، اور یہاں پر آ کر وہ ایک ماحول بنا رہے ہوتے ہیں، اور جس کو دیکھ کر عام مسلمان جو ہیں وہ بھی ان کی طرف راغب ہو رہے ہیں۔ ایسے بھی لوگ ہیں جو ان کی طرف راغب یوں ہو رہے ہیں کہ یار یہ اونچے عہدوں پر ہیں تو ہم بھی ان کے ساتھ مل جائیں گے تو ہمیں بھی کوئی نہ کوئی عزت مل جائے گی۔ یہ دنیا کی عزت، دنیا کے عہدے عارضی ہیں، باقی رہنے والا اللہ کا نام ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ایک اللہ نے باقی رہنا ہے۔ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ، فنا سب نے ہونا ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، یہ وہ طریقے ہیں کہ جو اللہ کے نبی کے دور میں نہیں ہوئے۔ تعزیے پر لوگ پیسے دے رہے ہیں، وہاں حسین ابن علی کی ایک ڈولی بنائی ہوئی ہے، ایک چھوٹا سا جھولا بنایا ہوا ہے، پھر اس کو سمندر میں گراتے نہیں ہیں، ہلکا سا تھوڑا سا سمندر میں معمولی سے گرایا وہ سب واپس لے آئیں گے، پھر اگلے سال وہی دوبارہ اسی کو دوبارہ نیا کر کے وہ اس کو کام یہ چلا رہا ہے۔ اور آپ اندازہ لگائیں کہ جو نبی کی سنت ہے داڑھی، آپ دیکھیں گے کہ وہاں لوگ داڑھی ہے ہی نہیں ان کی، نماز صبح سے شام تک وہ خرافات کر رہے ہوں گے جو آپ اور میں تصور نہیں کر سکتے۔ مرد عورت دونوں برابر چل رہے ہیں، وہ بے حیائی کہ جو آپ اور میں تصور نہیں کر سکتے۔ کون ہے؟ مسلمان ہے، کون ہے؟ نبی کی محبت میں نکلے ہیں۔ اچھا یہ اسلام کا چہرہ ہے کیا؟ اگر کوئی غیر مسلم دیکھے گا اس چیز کو تو کیا سمجھے گا؟ ڈھول پیٹ رہے ہیں۔ اس علاقے میں تو کچھ کم یہ چیز ہوتی ہے، آپ دوسرے علاقوں میں دیکھ لیں،
کہ کیا ہوتا ہے، اس حد تک کہ اللہ کی معافی، یہ جو تعزیے تھے یہ جتنے نکالتے تھے وہ آدھے ہو گئے، آدھے ختم ہو گئے. کیوں کہ بس یہ دین نہیں ہے، رنگ برنگی دین ہے. اور اللہ کے نبی کا دین وہ ہے جو آپ ایک دنیا کے کونے سے لے کر دوسرے کونے تک جائیں گے وہ موجود ہے. تو میرے بھائیو دوستو، اسی طرح آپ اندازہ لگائیں اس مہینے میں صحابہ کرام کو گالی دی جاتی ہے، برا بلا کہا جاتا ہے. نبی کریم نے فرمایا من سب صحابی، جس نے میرے کسی ایک صحابی کو گالی دی فعلیہ لعنت اللہ، اس پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے. صحابہ کرام کو برا بلا کہنا یہ اسلام اور ایمان کا حصہ نہیں ہے. اللہ کے نبی نے یہ طریقہ نہیں سکھایا. اب آپ دیکھیں اسی طریقے سے ماتم کرنا، اپنے گالوں کو مارنا، زخمی کرنا، یہ اسلام نہیں ہے. اس طریقے سے میرے بھائی دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، اگر یہ دین ہوتا تو نبی کے صحابہ بھی کرتے. اب دیکھیں صحیح ترین حدیث ہے، آپ نے سنی ہوگی، ام سلمہ نبی کی اہلیہ ہیں، ام سلمہ رضی اللہ عنہ، یہ فرماتی ہیں ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ حسین ابن علی میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور رو رہے تھے. نبی کریم نے مجھے بتایا، وہ کہتی ہیں کیا کہتی ہیں کہ جبریل امین آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول یہ آپ کا نواسہ جو ہے اس کو آپ کی امت کے کچھ لوگ شہید کر دیں گے. نبی نے اپنی وقت میں بتائی ہے بات. نبی کریم نے فرمایا کہ مجھے وہ جگہ دکھائی جائے، تو وہ جگہ بھی دکھائی. اب جس نے شہید کیا اس نے غلط کیا، لیکن اس چیز کو لے کر ہر سال یہی کام کرنا تو میرے بھائیو دوستو یہ اسلام نہیں ہے. دیکھیں عمر فاروق رضی اللہ عنہ یکم محرم کو شہید ہوئے. عثمان غنی رضی اللہ عنہ مدینۃ الرسول جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہاں پر ان کو شہید کیا گیا، اور کرنے والے وہ بھی نام لیوا مسلمان تھے، وہ بھی کلمہ پڑھتے تھے، مگر وہ کیا کہتے تھے؟ عثمان غنی آپ نماز نہیں پڑھا سکتے، مسجد نبی میں آپ نماز نہیں پڑھاؤ گے. وہ خود نماز پڑھاتے تھے. آپ کا داخلہ مسجد نبی میں نہیں ہے، جو کنواں خرید کے دیا آپ اس سے پانی نہیں پی سکتے. کون ہے مسلمان؟ صحابہ آگے کہہ رہے ہیں آپ ہمیں حکم دیں، ہم ان کو بھی قتل ابھی ہم ختم کر دیں. عثمان غنی کہتے ہیں میں نہیں چاہتا کہ میرے حکم کے اوپر کسی ایک نام لیوائی مسلمان ہو اس کا کی گردن کٹے، میں نہیں چاہتا. لیکن رات کے اندھیرے میں ان لوگوں نے گھر پہ گھس کر حملہ کیا، ان کی اہلیہ کی انگلیاں کٹ گئیں. اور کیا کہتے تھے ساتھ میں کہ آپ کا خلافت کا حق نہیں ہے. خلافت کس کا حق ہے؟ حضرت علی کا حق ہے رضی اللہ عنہ. وہ نبی کے داماد تھے، یہ بھی داماد تھے عثمان غنی، لیکن دو بیٹیوں کے شوہر. یہ فتنے فساد نبی کریم نے فرمایا نا میرے صحابہ تم میرے بعد یرا اختلافا کثیرا، تم بہت اختلاف دیکھو گے. فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تو میری سنت کو اور خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑو. صحابہ کرام نے آپس میں نہیں جنگ کری، لیکن یہ کچھ لوگ جو اکسانا چاہتے تھے ان کی وہ چیزیں آج تک چلتی آ رہی. اب دیکھیں حسین ابن حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں انہوں نے مدینہ کو چھوڑ کے عراق میں چلے گئے. دارالخلافہ مدینہ سے عراق کو بنایا، وہاں زندگی گزاری، ان کو وہاں شہید کر دیا گیا. اس پہ کوئی افسوس نہیں ہے. عثمان غنی کی شہادت اس پہ کوئی افسوس نہیں ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت اس پہ کوئی افسوس نہیں ہے. افسوس کس پہ؟ صرف ایک حسین ابن علی رضی اللہ عنہ. بے شک افسوس ہونا چاہیے. سب صحابہ ہمارے لیے باعث عزت ہے، سب صحابہ جنتی ہیں. حسن حسین نبی نے فرمایا بے شک ہمارا ایمان ہے ان الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، کہ حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. بے شک فاطمہ جو ہے عورتوں کے سردار ہے جنت کی، نبی کے لخت جگر. نبی کے بیٹے کی جب وفات ہوئی ابو جہل کہتا ہے کہ یہ بے نسل ہو گیا. سورج بے نور ہوا، گرہن ہوا تو کہنے لگا مشرکین مکہ کہ بھائی دیکھو اس کی غم میں تو
سورج بھی افسوس کر رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ سورج اور چاند اللہ کی نشانیاں، یہ کسی کے مرنے پہ بے نور نہیں ہوتے۔ تو میرے بھائیو دوستو، اسلام نے مجھے آپ کو یہ سبق دیا ہے، اگر کوئی مرتا ہے تو اس پہ 3 دن تک غم منانا ہے، اس کے بعد اس کے اوپر غم منانا یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ اسلام کس کا نام ہے؟ جو اللہ کے نبی کے دور کا دین ہے۔ نبی کریم نے فرمایا میرے صحابہ، یہودیوں کے 71، عیسائیوں کے 72، میری امت کے 73 گروہ بنیں گے، ہر ایک کہے گا میں جنتی، میں سچا، میں نبی کے طریقہ پر ہوں۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کوئی جنت میں جائے گا ان میں سے؟ بولا ایک گروہ جنت میں جائے گا۔ بولا وہ کون سا ہوگا؟ نبی کریم نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں، میرے صحابہ اور تم جو ابھی موجود ہو صحابہ جو اس دین پر ہیں، وہ جنت میں جائیں گے۔ آج دیکھ لیں ہم سب مسلمان ہی ہیں، لیکن وہ نا علامہ اقبال نے کہا وضع میں نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائیے۔ ہم وہ مسلمان ہیں کہ ہمیں اگر کوئی دیکھے تو وہ یہ فرق نہیں محسوس کر سکتا کہ یہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے۔ آج ہمارا حلیہ، ہمارا لباس، ہماری محبتیں کس کے ساتھ ہیں؟ ہماری کس کے ساتھ محبت ہے؟ اللہ کے رسول کے ساتھ، اللہ کے رسول کے دین کے ساتھ، یا کسی اور کے ساتھ؟ نبی کریم نے فرمایا جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کے ساتھ قیامت دن اٹھایا جائے گا۔ تو میرے بھائیو دوستو، اللہ فرماتے ہیں قرآن میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان صحابہ سے راضی ہوں، یہ مجھ سے راضی ہیں۔ اب وہ ممات فقط قام قیامت، جو مر گئی اس کی قیامت قائم ہو گئی ہے۔ نبی کریم نے فرمایا ایک عمومی بات کہ اگر کوئی مر جائے اس کے مرنے کے بعد اس کے بارے میں اگر کوئی برائی ہو بیان نہ کرو، اگر کوئی اچھائی ہو تو اس کو بیان کرو۔ اب صحابہ کے اگر آپس میں کوئی اختلاف ہوا، اس کو اچھال کر ابھارنا اور اس کے اوپر ایک دوسرے کو گالم گلوچ کرنا، یہ اللہ کے نبی کا دین نہیں ہے۔ اب دیکھیں حضرت علی رضی اللہ عنہ 5 سال آپ نے خلافت کری، عثمان غنی رضی اللہ عنہ 12 سال خلافت کی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ 11 سال کی، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ 2 سال کی۔ اس کے بعد خلافت ختم ہو گئی۔ پھر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، ہمارا احترام، ہم عزت کرتے ہیں۔ جنگ ہوئی ہے، اما عائشہ کی جنگ ہوئی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ اب اس کے اندر حضرت اما عائشہ کو برا کہنا، ان کو غلط کہنا، تو سوچیں وہ اللہ جس نے ہر بات قرآن میں اتاری ہے، جس نے نبی نے کہا کمرے میں اپنی بیویوں کے سامنے کہ میں آج کے بعد شہد نہیں کھاؤں گا، اللہ نے قرآن میں آیت اتار دی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اگر اللہ کے رسول کو اختیار ہوتا، جو لوگ کہتے ہیں کہ مشرکین مکہ کے یہ نبی اپنی طرف سے قرآن بناتا ہے، اگر نبی کریم اپنی طرف سے قرآن بنانے والے ہوتے تو یہ قرآن کی آیت کبھی ڈالتے؟ کہ اللہ فرما رہا ہے اے نبی تم کیوں حرام کرتے ہو جس کو اللہ نے حلال کیا ہے؟ پھر اللہ نے ان بیویوں کو سختی کری کہ تم توبہ کرو۔ سورہ تحریم 28ویں پارے کی آخری سورت ہے۔ اب جب اللہ رب العالمین وہ علیم بذات صدور، کوئی بھی مسئلہ ہو اب جبریل کے ذریعے وحی اتار رہے ہیں، وہ نبی جس نے آنے والے کل قیامت تک کے لوگوں کے پیشن گوئی کر دی ہے کہ میرے صحابہ قیامت سے پہلے یہ ہوگا تو یہ ہوگا اور وہ ہوگا، کوئی غلط ثابت ہوئی نہیں۔ تو اس اللہ نے کیا دشمن کی بیٹی کو نبی کی بیوی بنائے گا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جن کی گود میں اللہ کے نبی کی وفات ہوئی ہے، جن سے اللہ کے نبی کو بڑا پیار تھا، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو نبی کے پہلے اسلام لانے والے اور نبی کے ساتھ ساتھ ہیں، عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان کی بیٹی حفصہ سے نبی کی شادی ہوئی۔ یہ امہات المومنین، اللہ فرماتا ہے یہ مومنوں کی ماں ہیں قرآن میں۔ اب وہ جو مومنوں کی مائیں اللہ فرما رہا ہے، کیا وہ غلط ہوں گی؟ وہ نبی کے بارے میں کیا نفاق رکھیں گی؟ کیا نبی کے لیے وہ غلط سوچیں گی؟ میرے بھائیو دوستو، اس حرمت والا مہینہ ہی ہے، اس مہینے میں جنگ کرنا، لڑنا اللہ فرما رہا ہے منع ہے، یہ اہمیت والا مہینہ ہے۔ لیکن اس مہینے میں آپ اندازہ لگائیں
صحابہ کرام اور اماں عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں وہ الفاظ کہے جاتے ہیں اور وہ کتابیں میں موجود ہیں جو میں آپ تصور نہیں کر سکتے، ایک سے بڑھ کر ایک. اور آپ ان کے حلیے دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ کوئی ایک بھی نماز نہیں پڑھتا ہو. اب دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اذان کیا ہوتی تھی اور آج کیا اذان ہے، آپ خود دیکھیں. اسی طریقے سے اللہ کے نبی نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، تم میرے صحابہ کو برا بلا نہ کہو. فوالذی نفسی بیدی، وہ ذات جس کے ہاتھ میں محمد رسول اللہ کی جان ہے، لو ان احدکم انفق مثل احد ذهب، اگر تم میں سے کوئی ایک بندہ بھی سونے کا احد پہاڑ اگر اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اور میرا ایک صحابی ایک مٹھی پر جو اگر وہ خرچ کرتا ہے تو اس مٹھی پر جو کے اجر و ثواب کو احد پہاڑ کا سونا خرچ کرنے والا بھی اجر کو نہیں پاتا. کیوں؟ خلوص، جو صحابہ کا اخلاص تھا، جو صحابہ کی نبی سے محبت تھی، وہ سب سے اعلیٰ تھی. اب کیا نبی نے جو پیشن گوئیاں قیامت تک کے آنے والی کی تھی وہ غلط ہے؟ نبی کریم نے فرمایا میرے 10 صحابہ جو ہیں جنتی ہیں، نام لے لے کے کہا ہے، اور بکر فی جنہ، عثمان جنہ، علی جنہ، عمر فی جنہ. سب صحابہ کے بارے میں جنتی ہونے کا نتیجہ. صحابہ انسان ہے، غلطی بھی ہو سکتی ہے، حجت نہیں ہے ہمارے لیے. ہمارے لیے حجت کون ہے؟ اللہ اس کا رسول. احترام ہر صحابی کا کرنا ہے. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی جنگ ہوئی ہے، غلطی ہوئی، لیکن اس سے ان کو گالی دینا، برا بنا دینا، یہ اسلام کا نقش قدم نہیں. اسلام یہ سکھاتا ہے کہ ہر صحابی نبی جو ہے وہ جنتی ہے. اس کے بارے میں اور آپ بول کر اپنا ایمان نہ خراب کر دیں. جس نے اللہ کے نبی کے صحابہ کیے ہیں، یہ سیڑھی ہے کہ صحابہ کو برا بلا کہو گے تو پھر نبی کو بھی برا بلا کہو. ایسے لوگوں کو دیکھیں، اللہ اس کا رسول کی پہچان جس کو نہیں ہوتی وہ یہ باتیں کرے گا. سب سے پہلا کام میرا آپ کا کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ کی عبادت کرنی ہے. اللہ فرما رہا ہے میں نے انسانوں کو اس لیے پیدا کیا. تو وہ اللہ جس نے ہمیں پیدا کیا عبادت کے لیے، وہ اللہ جس کے ہم غلام ہیں، ہماری مائیں بہنیں جس کی لونڈیاں ہیں، ہمیں اس کی پہچان کیا ہے؟ سوچیں. اس اللہ کے 2 ہاتھ بھی ہیں جس میں وہ آسمان و زمینوں کو لپیٹا. وہ اللہ 7 آسمان کے اوپر اپنے عرش پر ہے. جیسے اس کی شان پر آئے کہ وہ وہاں سے دیکھتا بھی اور سنتا بھی. وہ ہر روز رات کو پہلے آسمان پر آتا ہے. نبی کریم نے فرمایا، صدا لگاتا ہے دنیا والوں کیا چاہیے میں دوں گا. وہ نبی کریم جو آخر الزمان پیغمبر ہے، جو خاتم النبیین ہے، وہ نبی کے جس کو اللہ نے اپنی سیر کروائی معراج سے آسمان کی 7 آسمان. اس نبی کا کیا مقام ہے؟ اس سے غافل ہیں اور دوسری چیزوں میں پڑ گئے. تو میرے بھائیو دوستو، جس کو اللہ اس کے رسول کی پہچان ہوتی ہے وہ دائیں بائیں نہیں گھومتا. صحابہ سب جنتی ہے، یہ ایمان ہونا چاہیے. غلطی ہو سکتی ہے. دیکھیں نا وہ مثال، بدر کے 313 صحابہ تھے، 600 زائد تھے. 300 کو لے کر عبداللہ بن ابی سائڈ میں ہو گیا موقع پر. 313 تھے، پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے ہیں، کسی کے پاس تیر ہے تو کمان نہیں ہے، کوئی پیدل ہے کوئی گھوڑے پر ہے، کسی کے پاؤں میں چپل نہیں ہے، ان کا لباس بھی پورا نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کے نبی کے بازو بن کر جنگ کری. اللہ فرماتا ہے میں نے ان کو بخش دیا. ان صحابی میں سے ایک صحابی بھی تھا بدری. اس صحابی نے مخبری کر دی. اللہ نے جبریل کو بھیجا علیہ السلام. انہوں نے آ کر نبی کریم کو بتایا کہ آپ جو جنگ احد کی تیاری کر رہے ہیں
اس کی مخبری آپ کا ایک صحابی نے ایک بندے کے ذریعے کی ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنے دو صحابہ کو بھیج دیا، حضرت علی اور عمر فاروق رضی اللہ غالباً، اور نبی کریم نے بتایا صحابہ کو کہ جاؤ اس فلاں مقام سے ایک عورت جا رہی ہے، اس کے پاس ایک رکا ہے، وہ لے کر آؤ۔ وہ پہنچ گئے موقع پر، ایک عورت کو دیکھا واقعی جا رہی ہے، اس کی پوری چیکنگ کری، وہ رکا نہیں ملا۔ بولا ہمیں یقین ہے کہ تیرے پاس خط ہے، ہمارے نبی نے کہا ہے یہ جھوٹ نہیں ہو سکتی بات۔ اس نے جب دیکھا کہ کوئی چارہ نہیں ہے تو اس نے پھر اپنی جو یوں کھولا چٹیا، اس کے اندر دبایا ہوا تھا ایک رکا، وہ دیا، وہ رکا لا کے اللہ کے نبی کے پاس پیش کیا گیا۔ نبی کریم نے کھولا تو اس پہ کیا لکھا ہوا ہے کہ ایک قریش سے مکہ، آپ لوگ ہوشیار رہو، جنگ کی تیاری کرو، محمد رسول اللہ اور کے ساتھی جو ہیں وہ جنگ کی تیاری کریں۔ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نبی کو فرماتے ہیں اللہ کے رسول مجھے چھوڑے، میں اس منافق کو قتل کروں۔ وہ کون ہے؟ نبی کا صحابی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں نہیں عمر، یہ بدری ہے، یہ بدر میں شریک ہوا ہے، بدر میں شریک ہوا ہے، اس سے غلطی ہو گئی ہے۔ پوچھا اس سے تو نے ایسا کیوں کیا؟ وہ کہنے لگا اللہ کے نبی میرے بیوی بچے مکہ میں، میں مدینہ میں ہوں، میں نے صرف اس لیے رکا بھیجا تھا کہ وہ پڑھیں گے تو میرے بچوں کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ نرمی رکھیں گے، زیادتی نہیں کریں گے، میرا اور کوئی مقصد نہیں تھا۔ اللہ کے نبی نے اس کو معاف کر۔ لیکن یہ صحابہ کا مقام ہے، صحابہ سے غلطیاں نہیں ہوئی، لیکن چوری ہوئی، ہاتھ کٹوانے آ گئے صحابی، اللہ کے رسول چوری ہو گئی، وہ غامدیہ عورت، اللہ کے نبی مجھے پاک کریں، کیوں؟ مجھے زنا ہو گیا۔ نبی نے فرمایا بچہ ہو، پھر وہ پھر آ گئی، اللہ کے نبی بچہ ہو گیا مجھے پاک کریں۔ بولا جب کھانے کے قابل ہو پھر آئی، جب وہ کھانے کے قابل ہوا پھر آئی، اللہ کے نبی مجھے پاک کریں، غلطی ہوئی ہے نا، لیکن توبہ بھی کیسی کر رہی ہے؟ نبی کریم نے بولا اس بچے کو کون پالے؟ ایک صحابی نے کہا میں اس کو پالتا ہوں۔ نبی کریم نے اس عورت کو زمین میں آدھا گاڑا اور صحابہ کو بولا اس کو پتھروں سے مار دیا۔ آج اس وقت یہ پتھروں سے اگر کوئی مارنے والا ہو تو لوگ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اور یہ اسلام ہے، اور اگر ایسے پتھروں سے مارا جائے تو کتنے لوگ زندہ بچیں گے یہاں پر؟ سوچیں ہم آپ کسی معاشرے کا ہی۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ایک ہڈی اونٹ کی، بخاری کی حدیث ہے، ماری تو اس سے خون کا فوارہ نکلا اور کپڑے میں ان کے لگ گیا۔ انہوں نے کہا کہ یار یہ گندی ناپاک تھی، اس نے میرے کپڑے بھی ناپاک کر دیے۔ نبی کریم کو یہ بات پہنچی، نبی نے فرمایا اے خالد اس نے وہ توبہ کی ہے، اگر مدینہ کے 70 لوگوں پر جن پر جہنم واجب ہو گئی ہے اگر تقسیم کی جائے تو وہ سب جنت میں چلے جائیں۔ دیکھیں صحابہ سے غلطی بھی ہوئی، لیکن صحابہ کے بارے میں برا بھلا کہنا، صحابہ کے بارے میں زبان درازی کرنا، میرے بھائی دوستو یہ آپ کے میرے ایمان کو خراب کر دے گا۔ میں یزید ابن معاویہ کو صحابی نہیں کہہ رہا، وہ تابعی تھے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ یہ اللہ کے نبی کے صحابہ میں شمار ہے، کاتب وحی، نبی کے سسرالیوں میں سے تھے۔ تو میرے بھائیوں دوستوں یہ مہینے کے اندر وہ کرنا چاہیے جو اسلام ہے۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ 5 نمازیں پڑھو۔ بخاری کی حدیث، ایک صحابی، بس موضوع ختم کرتا ہوں، آخری حدیث سنا کے، ایک صحابی گاؤں کا دیہات، ایک بدو آیا، نبی سے پوچھا اللہ کے رسول مجھ پر اللہ نے کیا فرض کیا ہے؟ بولا اللہ اس کے رسول کی گواہی دینا۔ امام بخاری سے باب باندھتے ہیں کہ جنت میں جانے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے۔ میں اکثر یہ چیز سناتا ہوں کہ شاید کوئی اس بات کو پر عمل کرنے لگ جائے۔ بولا مجھ پہ اللہ نے کیا فرض کیا ہے؟ بولا اللہ اور اس کے رسول کی گواہی دینا۔ بولا اور کیا فرض ہے؟ بولا 5 نمازیں پڑھو، صرف فرض ہی پڑھ لو، جب فرض کی عادت بناؤ گے تو سنت بھی پڑھو، یہ نہ ہو کہ سنت کے چکر میں فرض بھی چھوڑو۔ بولا 5 نمازیں پڑھنا جو فرض کی۔ بولا اور کیا فرض ہے؟ بولا 1 مہینے رمضان کے روزے رکھنا۔ بولا اور کیا فرض ہے؟ بولا اگر مال ہے تو زکات دینا، مال ہے تو حج کرنا۔ بولا اور کچھ فرض ہے؟ بولا نہیں۔ وہ جانے لگا، اس نے کہا اللہ کی قسم میں اس سے نہ زیادہ کروں گا نہ کم کروں گا۔
نبی کریم صحابہ کو کہتے ہیں اگر کسی جنتی کو دیکھنا ہے تم نے اس کو دیکھو، یہ جنت میں جانے کی چیزیں ہیں۔ آج اس وقت اس معاشرے میں اس محرم کے عاشورہ کا 10 محرم کے روزہ جو ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کی فرعون سے جو نجات ملی ہے اس پر روزہ ہے۔ حسین ابن علی نواسہ رسول ہے، بے شک اہل بیت میں سے، بے شک ایمان کا حصہ ہے، لیکن میرے بھائیوں دوستوں صحابہ کو برا بلا کہنا اس کے اوپر یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اور آج معاشرے میں آپ دیکھ لیں جو نبی کے نواسے کے لیے روڈوں پر نکلتے ہیں، جو ننگے پیر گھومتے ہیں، ان لوگوں کو آپ دیکھیں تو صحیح، ان کے حلیے ان کے لباس اللہ کے رسول سے ملتے ہیں، وہ نمازیں پڑھتے ہیں، سوچیں ماتم کر رہے ہیں، جسم کو پھاڑ رہے ہیں خون سے، لیکن انہوں نے کبھی نماز نہیں پڑھی ہوگی، اور دعوے کیا ہیں؟ ہم محبت کرتے ہیں، ہمیں یہی مارنا کاٹنا جنت میں لے جائے گا، نہیں، جنت میں نمازیں لے جائیں گی انسان کو۔ یہ نماز میں پھر دہرا دوں، جنگ کے موقع پر بھی منع نہیں، معافی نہیں ہے، عید کے دن بھی معافی نہیں ہے، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کر پڑھو گے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھو گے، جب تک عقل شعور ہے اشارے سے پڑھو گے، پڑھنا ہے، نماز چھوڑنی نہیں ہے، یہ اسلام ہے میرے بھائیو دوستو۔ تو اللہ سے دعا ہے جو میں نے کہا اللہ مجھے آپ کو اس پر عمل کرنے والا بنا دے۔ نبی کریم نے فرمایا لا یحبہم الا مومن، صحابہ سے میرے محبت سے مومن کرے گا، ولا یبغضہم الا منافق، اور ان سے بغض رکھنے والا منافق ہوگا۔ من احبہم فقد احبہ اللہ، جس نے ان سے محبت کری اللہ ان سے محبت کرتا ہے، جس نے میرے صحابہ سے بغض رکھا اللہ اس سے بغض کرتا ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو صحابہ کی محبت ہونی چاہیے، عاشورہ کا روزہ رکھیں، نماز کی پابندی کریں، یہ اسلام ہے۔ بے شک یہ افسوس کا مقام ہے کہ حسین ابن علی کی شہادت ہے، لیکن عمر فاروق کی بھی شہادت ہے رضی اللہ عنہ، یکم محرم کو، 18 ذی الحجہ کو عثمان غنی کی بھی شہادت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی بھی شہادت ہے، لیکن اسلام یہ کہتا ہے جو مر گیا اس کو 3 دن سے اوپر سوگ نہیں بنا سکتے۔ اگر سوگ بنانا ہے تو ایک بیوی اپنے شوہر کے مرنے پہ صرف بنائے گی، وہ بھی 4 مہینے تک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ۔